آج کس بات پر رزلٹ نکالیں گے آپ؟ آج یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا ہمارا اور زہیب بھائی کا، اور پبلک کی طرف سے ایک چیز یہ ہے کہ صدقہ جو ہے اس کی ترغیب یہ دلائی جاتی ہے بالعموم کہ چھپا کر دیا جائے، پوشیدہ دیا جائے، ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ بھئی دکھا کر دیں. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو لوگوں کو بھی پتہ چلے اور اس سے ترغیب بھی ملتی ہے. تو اس پہ مختلف جو ہے وہ پوائنٹس تھے جس پہ گفتگو ہو رہی تھی اور بے نتیجہ رہی، کیونکہ نتیجہ تو امیر اہل سنت کی بارگاہ سے ہمیں حاصل کرنا ہے. آپ اپنی اپنی رائے بیان کر دیں. بہروز بھائی اپنی رائے بیان کریں پھر لیتے نتیجہ بھی. نہیں، یہ بہت رسکی ٹاپک ہے. یہ بھی اصل یہ ہے شرعی کہ دکھا کر دینے کا بھی حدیث پاک میں اس کی بھی وضاحتیں موجود، دکھا کر نہ دینے کا خفیہ اس کی بھی حدیثوں میں وضاحتیں موجود کہ کب دکھا کر دینا ہے، کون دکھا کر دے گا. تو یہ ہم لوگوں کے بحث کرنے کا موضوع نہیں ہے. نہیں تو یہ ہمارے موضوع دنیاوی، یہ اس سے ہم رزلٹ تو دینی فائدے اٹھا سکیں. بابا یہ رزلٹ نہیں نکالنا پڑے گا کہ کب اعلان کر کے دینا بہتر ہو، کب. مگر یہ جو بحثیں کریں گے، نہیں حضور ہم بحث نہیں کریں گے، انشاءاللہ پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے، ایک اشکال، ایک جو سوچ بن رہی ہے وہ پیش کریں گے اور آپ جیسے اصلاح اس کا بھی رزلٹ آپ نکال دینا کہ یہ بحث کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور لوگ بحث کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ بھی پہلی بار پتا چلا. لوگوں کو اتنی کا اس پڑی ہوتی ہے، وہ تو مطلب وہ دکھا کر، جنرل پبلک دکھا کر دینا پسند کرتی ہے. سماجی کارکن جیب سے 1 ٹکا نہیں دے گا. کسی کا اگر وہ کوئی چیک یا دے گا نا تو وہ الٹے ہاتھ سے دے رہا ہوگا، سیدھا ہاتھ ملا رہا ہوگا اور کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوگا. یہ تو بہت پرانا فیشن ہے. تو دیکھ لیں آپ، یہ کوئی مطلب ہم گناہ گار نہ ہو جائیں کہ یہ سارا وہ حدیثوں کا نہ قرآن و حدیث کے معاملات ہیں. یہ جب قرآن و حدیث میں سارا آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ہیں، تو قرآن و حدیث میں اس عنوان پر ہمارے لیے جو رہنمائی نکلی ہوگی یا بیان کی گئی ہوگی، آپ وہی رزلٹ بیان فرما دیں. اب وہی کہ یہ اس بہانے بحث ہی ہو رہی ہے. اب یہ ایک پہلی بات کا تو رزلٹ نکلا نا کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے سوچ سمجھ لینا چاہیے. پہلا رزلٹ تو یہی نکلا ہے نا. ٹاپک کوئی ایسا ہو نا وہ جس میں ہم کو شرعی طور پر ہم کہیں پھنس نہ جائیں کہ ایک نے ایک کی تائید کرنی ہے، ایک نے وہ بھی یہ طے ہے کہ تم مخالفت کرو گے میں موافقت کروں گا. یہ پہلے سے فائنل ہے. تو قلبی جذبات اس کے کچھ بھی ہوں، اس کو اگینسٹ بولنا پڑے گا. پاپا ہم ویسے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو زیادہ تر ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو وہ بھی ساتھ میں شیئر کر دے، تاکہ اگر کہیں اس میں کوئی ایسی بات ہو جو قابل گرفت بنتی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے. اب ہونا کیا چاہیے؟ اب یہ ارشاد فرمائے نا کہ کوئی شخص ہے جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اعلانیہ میں دوں گا یہ بہتر ہے. تو دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ کیا یہاں نیتوں کا مسئلہ ہے، ارادوں کا مسئلہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے، حدیث میں یہ بھی موجود ہے. تو ایک دینے والا کیا نتیجہ نکالے، اس کو کس طرف جانا چاہیے؟ اور ان کا یوں کہنا بھی چاہیے یا نہیں؟ جی یوں کہنا بھی چاہیے یا نہیں ایک دوسرے کو کہ جیسے جو چھپا کے دے رہا ہے وہ بولے چھپا کر ہی دینا افضل ہے، یا جو لوگوں کے سامنے دے رہا ہے تو وہ بولے نہیں دکھا کر ہی دینا افضل ہے. تو یوں بولنا بھی کیسا پھر؟ لفظ ہی تو مائنس کرنا پڑے گا. جی یہ دونوں کے لیے افراد ہیں. جی کسی کے لیے وہ دکھا کر دینا افضل ہوگا، کسی کے لیے چھپا کر. اب دکھا کر وہ دے گا کہ جو اپنے اندر اخلاص پاتا ہے. وہ دکھا کر دینے سے اگر مطلب یعنی اس کو کوئی بھی ریا کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہے، اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیونکہ ریا چوٹی کی چال سے بھی باریک چال چل کر وہ اعمال میں گھس جاتی ہے اور اعمال کو داغدار کر دیتی ہے. اس لیے یہ غور کرے کہ میں دوں گا تو میں پھولوں گا تو نہیں، ریا تو نہیں آئے گا، وہ جا کی ترکیب تو نہیں بنے گی. یہ سب اب یہ بالکل اپنے آپ کو خلوص کا پیکر پاتا ہے. اور اب خلوص کا پیکر بننے کے بعد اب اس کو دینے کی کیا نیت ہے؟ تو اس لیے کہ دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ اچھا اس نے بھی دیا نا، آپ کی کوئی اہمیت بھی ہو، اس نے بھی دیا چلو میں بھی دوں. آپ نے یہ نیت کی کہ میں ترغیب دلا رہا ہوں
تو یہ فضیلت ہے اور اس نیت پر ثواب ہے، لیکن اس کے شرائط بڑے کڑے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتا کہ یہ ریا سے بچا پائے گا، اس کے لیے تو خفیہ ہی دینا ہے۔ امام غزالی نے اس پر بڑی بحث کی ہے اور نتیجہ انہوں نے یہی نکالا ہے کہ چھپ کر ہی، یعنی نیکی کو چھپایا ہی جائے۔ نتیجہ نکلا نا وہ، یعنی کہ یہ بہت مشکل ہے کہ علل اعلان کو اس طرح کی نیکیاں کرے اور بندہ مطلب بچ پائے شیطان کے وار سے۔ بڑا کمزور ہے بندہ، شیطان کے وار کا پتہ بھی نہیں چلتا، نفس کے وار کا کوئی اپنے کو شدھ بدھ ہوتی نہیں ہے اور وہ کنڈا ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے کوئی پیشوا ہے اور وہ اس لیے کوئی عمل ظاہر کرتا ہے، نیت، وہ بھی پھنسے گا کہ لوگ ہاتھ چومتے تھے کل تک، تو یہ میرا عمل پتہ چلے گا تو پاؤں بھی چوما کریں گے۔ نعوذ باللہ، کسی پیشوا کی یہ نیت ہے تو یہ پیشوا بننے کا اہل بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہ پیشوا بھی غور کرے کہ میرے مرید ہیں یا استاد ہے کہ میرے شاگرد ہیں اور وہ مجھے فالو کرتے ہیں، تو اس لیے اس نے اپنی نیکی کا اظہار کیا اس نیت سے، تو ثواب کا حقدار ہے۔ جبکہ یہ کہ ریا اور یہ سب ان سے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یا تحدیث نعمت کے لیے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اس کا میں اظہار کر رہا ہوں اور یہ نیکی اس نے ظاہر کی۔ مثلا الحمدللہ میں 2 سال سے تہجد کی عادت میری بن گئی ہے اور ان 2 سالوں میں صرف ایک بار چھوٹی ہے۔ ایک مثال دی میں نے۔ اچھا، یہ کہتے وقت کیونکہ میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ریا کا اتنا حملہ نہیں ہوتا۔ تہجد میں حملہ زیادہ ہوتا ہے، تہجد فرض نہیں ہے پھر بھی حملہ ہوتا ہے اس عمل سے۔ اس طرح مال خرچ کرنا، اللہ اللہ کرنا مال خرچ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے کہ ایک بندہ روپے تقسیم کر رہا ہے، نوٹ تقسیم کر رہا ہے، ایک بندہ اللہ 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 کر رہا ہے، تو یہ اللہ اللہ کرنے والا افضل کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ اللہ کر رہا ہے نا، اس کو اتنا ریا کا حملہ نہیں ہوا جتنا تقسیم کر رہا ہے، وہ جتنا بانٹ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، بھیڑ کر رہے ہیں، میں بڑا سخی ہوں، بہت سخی ہوں، وہ سخا رہے واہ یار بڑا دلیر، اتنی بانٹے اس نے، پتہ نہیں کب رکے گا یہ بانٹتے ہوئے۔ تو یہ بندہ بچنا بڑا مشکل، اس کو تو زیادہ خطرناک ہے۔ تو یوں بہرحال یہ کہ اس پر خود غور کرے کہ میری کیفیت کیا ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے بھی نیکی کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور دوسرے کی ترغیب کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی صورتحال ہو۔ اب کسی کو یہ کہے کہ میں آپ کی دلجوئی کے لیے بتاتا ہوں کہ میں 5 سال سے تہجد پڑھتا ہوں، یعنی یہ تو خالی بتانا تھا اس کو۔ اور دوسرا یہ کہ اب دلجوئی کی نیت کا یہ محل ہے کہ کسی کو تہجد کا بتاؤں گا تو خوش ہوگا، یوں کر کے بھی اپنا اظہار کر دیتے ہوں گے۔ اس لیے وہ اپنی نیکی کو چھپانے میں ہی جتنا وہ ہے نا فائدہ، اتنا اظہار کرنے میں فائدہ کہنا کم ہے، اور اس کی مطلب شرائط کڑی ہے اس کی۔ امام غزالی کا پڑھ کے تو آدمی ٹھنڈا ہو جائے، یار اپنے خالی باتیں ہی کرتے ہیں، تحدیث نعمت اور ترغیب، اور یار دم نہیں ہم لوگوں میں۔ لیکن باپا ایسی صورت میں کیا ہو کہ بعض مرتبہ جب ہم اس طرح دکھاتے نہیں ہیں کوئی چیز اور صرف ترغیب کسی کو ہم دلاتے ہیں، تو آگے سے لوگوں کا یہ بھی ایک ری ایکشن ہوتا ہے کہ یار یہ باتیں تو بہت کرتے ہو، خود بھی کبھی کچھ کرتے ہو، تو ایک یہ بھی جو ہے وہ آتا ہے اس میں نا۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ ایک بار ایک دوبارہ فرما دے، کیا فرمایا آپ نے؟ یعنی اگر وہ کہے کہ تم بھی کچھ کرتے ہو کہ نہیں، تو پھول کر فائل نہ کھول دے، بلکہ یہ بھی کہہ سکتا ہے دعا کرو یار میں بھی کچھ کروں، میں کچھ کرنے والا بن جاؤں۔ ہاں، یعنی کہ مجھے ایک شخصیت نے، علمی شخصیت تھی اسی حد تک، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں، پرانی بات کر رہا ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امامت کروں اور اس کی تنخواہ لے کر میں رائے خدا میں دے دوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟
شاید اس طرح کا کچھ مجھے کہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ آپ نے مجھے کیوں بتایا؟ جو یاد پڑ رہا ہے اسے عرض کر رہا ہوں میں. ذرا مجھے بتا کر بھی تو ایک پھنسنے والی بات تو ہوئی نا کہ میرے دل میں تو ایک امیج پیدا ہوگا نا کہ یار اچھا پھر خالی میرے کو بتاوے اگلا یہ بھی ضروری نہیں ہے. 4 اور بھی تو ایسے پرائیویٹ ہوتے ہیں نا جن کو بندہ بتایا اپنے رائے خدا میں دے دیتے ہیں. تنخواہ لیتا ہوں میں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا, بچوں کو بھی نہیں دیتا, بانٹ دیتا ہوں, چندے میں ڈال دیتا ہوں. تو یوں اس سے تو بہتر کہ بندہ لے یار, لینا جائز تو ہے, کھائے پیے جان منائے, ریاکاری میں نہ پڑے. تو ریاکار یہ جو بولتا ہے اپنا عمل دکھاتا ہے وہ ریاکار, اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ اس کی نیت ہم کو نہیں پتا, گنجائش تو ہے. یا ویسے ہی کوئی بھی نیت نہیں ہے, ویسے ہی بول دیا کہ میں روز کے 1200 درود شریف پڑھتا ہوں. نہ ریا کی نیت ہے, نہ تحدیث نعمت ہے, نہ کچھ بھی ہے. تو اس لیے ہم حکم تو نہیں لگا سکتے اس کو ریاکار ہے بتاتا ہے, پھر تو بالکل وہ دنیا ڈوب جائے گی. اس میں یہ بھی رہنمائی فرمائے گا کہ ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ ہم صدقات کی بالخصوص اگر بات کریں تو ایک تو ہے نا نافلہ, لیکن دوسرے جو ہیں واجبہ جو ہیں, جو لازمی ہیں, کمپلسری ہیں ہمارے لیے, تو ان کو اگر دیکھیں تو لوگوں کو بھی گمان ہوتا ہے نا, بالخصوص اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور ایک معقول فیملی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے, بینک بیلنس رکھتا ہے, اب اس کو کہیں دیتے ہوئے ہی نہیں دیکھ رہے, تو پھر اس کے خلاف جو ہے نا وہ ایک باتیں نکلنا شروع ہوتی ہیں کہ بھائی یہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا, صدقہ نہیں دیتا, ہم نے تو کبھی 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یوں اپنی بھی عزت بچانے کے لیے یا دوسروں کو بھی بدگمانی سے بچانے کے لیے اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے تو کیا کہیں گے؟ ایسوں کو تہمت سے بچنے کے لیے اگر یہ فرض کا اظہار کر رہا ہے, اب نماز بھی مسجد میں باجماعت پڑھی رہے نا, جی جی, داڑھی بھی تو رکھی ہوئی ہے نا, جی دل میں تو نہیں رکھی نا, جی چہرے پر یہ تو نظر آ ہی رہی ہے. جی تو بالکل, کئی اعمال, حج بھی سب کے سامنے ہی کرے گا, لاکھوں کے سامنے. تو یہ اور چیز ہے, لیکن یہاں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا تو ہے نا. اسی طرح مطلب یہ کہ اگر واقعی اس کو تہمت لگنے کا یہ اس کو پتہ ہے کہ تہمت لگے گی مجھ پر, تو تہمت سے بچنے کے لیے اگر اللہ اعلان زکوٰۃ دے رہا تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہے کہ مسلمان کو بدگمانی سے یہ بچا رہا ہے, جسے مالدار ہے اور قربانی کرتا ہے. اور اگر یہ کمزور جانور کی قربانی کرتا ہے واجب تو ادا ہوگا, لیکن اس کو یوں لگتا ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے, کنجوس بکی چوس ہے, تو اس لیے وہ اچھا جانور لیتا ہے تاکہ لوگ یہ ایسی کہ ٹارچر نہ کریں, برا بلا نہ کہیں. تو اس لیے بھی کہ ظاہر کہ اچھی نیت ہے یہ, تو اس کو فربا جانور لے گا تو اس میں کوئی اس کو ریاکاری نہیں کہیں گے. لیکن بعد ایسے ملیں گے کہ واہ واہ کے لیے فربا لیں گے, کچھ لوگ کچھ دن پہلے لے لیں گے, باندھ دیں گے, گلیوں میں گھمائیں گے, ہر آدمی دیکھے پوچھے کتنے میں لیا, کتنے کا ملا, اور پھر خالی ملا پوچھ کر چلا جائے تو مزہ نہیں آئے گا, کومنٹس بھی دے کیسا لیا, ہے نا, ہے نا, اتنے کا ہی ہے, 25 لاکھ کا ہے, میں تو 16 لاکھ میں اٹھا لایا. دیکھنے جیسا ہو کہ اگر یہ لے کے گھومتا ہو نا, اس کو کوئی پوچھے نہیں کتنے کا لیا نا, تو یہ تھوڑی دیر تو پہلے کھڑا رہے گا کسی دکان پر, نہ گھاس واس کی دکان پر, پھر شاید بولے گا یار تھوڑا کمزور سا لگتا ہے نا. بولا نہیں کمزور نہیں ہے بھائی, بہت جاندار شاندار. اب تھوڑا سا یہ ہاں یار چلو تھوڑا کھلائے ولائے نہیں, تھوڑا تو موضوع تو چالو کرنے کا ہے نا. تو اگر اس کو نہ پوچھو نا کدھر کا, یا کوئی سا مطلب کہ عالی شان ڈیکوریٹڈ گھر ہو یا کوئی ایسی چیز ہو, اور اس کے بارے میں آپ کومنٹ نہ کریں, یعنی کوئی گھر میں ہو کومنٹ نہ, کوئی بہترین گاڑی ہے آپ کومنٹ نہ کریں, کوئی تاثرات نہ دیں اور آپ بیٹھ جائیں, تو اس وقت جو بعض ہو سکتا ہے بعض اس کے دل پر جو اس وقت تو ایک بوجھ ہوگا نا, یہ کوئی بولتا کا ہی نہیں ہے, کچھ تو کرے, تو پھر وہ کچھ اپنی طور پر کوئی ایسا کوئی سی ترکیب بنے گی ضرور. یہ اتنا اندر کا چھپا ہوا چور, یا مطلب بعض صورتوں میں یہ ایسے سانپ و بچھو اندر پلے ہوئے ہیں, اپنے کو کوئی موبائل پر اپنی تعریف کا کوئی تاثرات آ گئے, اپنے کو ڈائریکٹ, جیسے میرے کو کسی نے بھیج دیا کہ یار یہ تم یوں, اب مطلب دل میں یہ تو یار یہ سب میرے کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے, یہ کہیں اور بھیج دیتا, کسی اور کو چلا دیتا, کہیں اور سے گھوم کر آ جاتا. اب یار میں کیسے بھیجوں گا میرے بارے میں سے کیا بولا ہے, یعنی جس طرح ہم اپنی, اگر کوئی ایسا ہی کوئی کامنٹ مجھے کوئی بھیج دے کہ یار تم آج جو آئے تھے نا
तो ये तुमको बोलना आ नहीं रहा था, तुम तो शेर भी भूल गए थे, नहीं तुमने शेर भी गलत पढ़ा था, नवाज तुम्हारी फटी हुई थी, तुमको पढ़ने की जरूरत क्या थी यार। तो अब मैं भी बोलूँगा तेरी मेहरबानी के तुम्हारे मेरे को भेजा, किसी और को नहीं भेजा, और वो भी मैं सुनकर डिलीट ही कर दूंगा, इधर ही निकल जावे ना हाथ से। तो ये जो अंदर की जो खराबियाँ, और मतलब इसको आप जो नाम बोलो, ये जो भरा हुआ है ना, ये बस किसी की निगाह से सुथरा हो तो हो, बाकी मतलब ये भी दावा नहीं कर सकते मैंने कोशिशें की बहुत, मगर मेरी हालत वही रही। नहीं, ये दावा भी ऐसा करने जैसे नहीं है। बयान में नारे नहीं लगे, लोग रोए नहीं, या मतलब वाह वाह नहीं की, तो यूं लगेगा कि यार ये खुश हैं यार ये लोग, पता नहीं समझते कि नहीं समझते यार। मेरे साथ जोरदार कड़ाके का बयान किया और लिफ्ट ही नहीं मिली कोई, या नात शरीफ पड़ी, किसी ने जेब में हाथ ही नहीं डाली, एक ने हाथ डाला तो नाक पूछ लेके रुमाल निकाला। अल्लाह अकबर। ये साहब यार कंजूस लोग हैं, आशिकान रसूल नहीं है ये, अस्तगफिरुल्लाह। सरकार के नाम पर देना नहीं जानते। अब ये इतना अजीब मौजू है, यानी अब हालांकि हंसी आती है, मगर हकीकत ये कि ये मौजू खुद से बहुत शर्मिंदा करने वाला मौजू है। यानी इंसान अगर इस पर संजीदा हो जाए तो शायद खुद से शर्मिंदगी हो, वो भी अल्लाह दे तो शर्मिंदगी हो, वरना तो ये शर्मिंदगी भी बंदा कहाँ से लाएगा। तो बंदों को बुरा भला कहेंगे, मेरे में इखलास नहीं है इसलिए मतलब ये नहीं, पत्थर दिल है यार। बिल्कुल यार, हम लोग अपने आप को खुदा जाने क्या समझते। मुबल्लिग भी बस बड़ा आजमाइश पे ही होता है। जब तक ये देखे लोग वाह वाह नहीं करेंगे और अच्छा बयान किया, क्या यार माशाअल्लाह क्या पॉइंट थे यार, आज तो क्या मदनी फूल दिया आपने, तो बस पगार मिल गया। पगार मिल गया। कोई लिफ्ट नहीं करेगा ना, तो फिर अब खुद लिफ्ट लेने के लिए भी बाज़ करना पड़ेगा। यार आज यार बयान नहीं हो सका सही, आवाज भी थोड़ी बैठी हुई थी, चल वो यार 2 रातों से नींद नहीं आई थी। नहीं, ऐसा नहीं है हुजूर। आज जो आपने बयान किया ना, बस यकीन माने, बस वो बाबा, अच्छा सामने वाले को भी अब निभाना है ना, बाद में बोलने वाला था ना। सुतून के पीछे मैंने देखा यार 3-4 तो मैंने खुद देखे रो रहे थे, तो बोलता है बयान अच्छा नहीं किया, हैं नहीं यार हैं, और राजी होकर इसकी मतलब तबीयत खुश हो जाएगी। चचा रो रहे थे, मेरे बयान में रो रहे थे लोग, तो नजर नहीं आए थे ना असल। अच्छा कमाल ये है कि ऐसे में ये नहीं बोलेगा कि अगर मेरे बयान में कुछ था तो सब रो रहे होते, ये तो रोने वालों में था कि ये रो रहे थे। अल्लाह रहम करे, बस ये हमारी मतलब बहुत बुरी हालत है। इतने दिखावे और रियाकारियां और हुब्बे जा का ऐसा यानी कि बदतरीन माहौल मजहबी लोगों में भी दाखिल है कि खुदा की पनाह। बस मैं ये अर्ज करने आता हूँ, मजहबी तबका भी इसमें बचा हुआ नहीं है। बहुत यानी कि हम लोगों में बहुत ये चीजें, बहुत ज्यादा चीजें, कोई भी इबादत की भले छुप कर के 1000 पर्दों में की थी, लेकिन वक्त से पहले इफ्तार कर लेते। अगर बंदा छुप कर अमल करेगा ना इखलास के साथ, तो चाहे कितने ही पर्दों में छुप कर करे, अल्लाह ताला उसको जाहिर कर देता है, ये हदीस है। लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम खुद बता देंगे। तो ये हुआ वक्त से पहले इफ्तार, खुद ही फूंक देंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने यूं किया। आज तो सारी रात अपनी तो दुरूद शरीफ पढ़ने में निकली। दे दिया कि हमें किसी को भी पता नहीं है, तो यार किसी को तो पता चले ना। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आपको बताता हूँ। अब माइक पर बोले तो खाली मैं तेरे को बोल रहा हूँ माइक, अब आगे तेरा काम है, मैं तो खाली तेरे को बोलता हूँ। अल्लाह ताला हमारे हल पर रहम फरमाए। कुंडी जोर से खोलेगा ताकि घर वालों की आंख खुल जाए, वो बावर्ची खाने में जाके बर्तन बजाएगा ताकि पता चले कि माँ बदौलत उठे। तो ये सब भी एक आपने इसकी काफ़ी 80 मिसालें तहरीर फरमाई है। अल्लाह रिजल्ट क्या निकला, आपने ये लिखा हुआ आया। रिजल्ट क्या निकालेंगे, तो पूरा एक्सरे, ऑपरेशन, स्कैनिंग, क्या वो सिटी स्कैन, सब हो गया, MRI, पता नहीं क्या क्या हो गया। अच्छा ये भी, इसमें भी हमारी फसामणी है कि
ہمارے ذہن میں یہ شیطان وسوسے ڈالے گا کہ سننے والے بولیں گے کہ یار یہ لوگ کیسے ماہرین ہیں یار، کیسے نباز لوگ ہیں، معاشرے کے اندر کے دل کے کیسے کیسے امراض پکڑ رہے ہیں. یہ ہم بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، مطلب ہم یوں پھنس رہے ہیں. اگر وہاں اگر بچ بھی جاتے ہیں پھر تو یہاں پھنس جاتے ہیں اپنی ہوشیاری میں، عقل مندی میں نہیں. یہ اپنے آپ کو عقل مند اور ہوشیار سمجھ کر کہ ہم مطلب ایسے ایسے امراض پکڑتے ہیں لوگوں کے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہی بھی تو مرض ہے، خطرناک مرض ہے. اللہ کریم بچائے، بس اس کی رحمت پر نظر رکھنی ہے، باقی اپنے عمل سے تو کہیں ولے ایسا ہے نہیں. اللہ خیر کرے بس. آمین. اعلیٰ حضرت کے وہ مصرع ہے نا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. فکر معاش بد بلا ہولے مراد جان گزار، لاکھوں بلا میں ہنسنے کو